السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اس پر بہت ہی سخت قسم کے فرشتے متعین ہوں گے۔ جو اللہ انہیں حکم دے گا وہ نافرمانی نہیں کریں گے اور وہی کریں گے جو انہیں حکم دیا جائے گا۔ اس آیت پر آپ غور کرنے، اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے مخاطب ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جہنم کی آگ سے آدمی کیسے بچ سکتا ہے؟ اسلام کے ذریعے، ایمان کے ذریعے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے آغاز میں صفا پہاڑی پر چڑھ کر جو پہلا خطاب کیا تھا، اس میں آپ نے یہی بات بیان فرمائی تھی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے، نہیں پڑھیں گے، اپنی زبان سے اقرار نہیں کریں گے، دل سے تصدیق نہیں کریں گے اور اسے کے مطابق عمل نہیں کریں گے، تو وہ گھاٹا اٹھائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، ان کا مقدر جہنم ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت میں ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو۔ تو ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، آگ سے بچائیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی بیوی بچوں کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے انسان دنیا میں یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہے، اپنی فیملی کے درمیان رہے اور خوش و خرم رہے، ہر انسان کی یہ تمنا ہے، تو آخرت میں یہ تمنا ہماری کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، باقی لوگ نہ جائیں؟ کیا ہماری خوشی اس وقت جنت کے اندر دوبالا نہیں ہوگی جب ہم اپنی پوری فیملی کے ساتھ جنت میں ہوں گے؟ تو اگر ہم دنیا میں پسند کرتے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم رہیں، ایک جگہ رہیں، اکٹھا رہیں، تو آخرت میں اکٹھا رہنے کے لیے ہم کوشش و کاوش کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم اپنی تربیت کس انداز سے کریں، اپنے اولاد کی تربیت کس انداز سے کریں؟ کیا کریں کہ ہماری اولاد جہنم میں نہ جائے، آگ سے بچ جائے اور ہمارے ساتھ جنت کے اندر رہے، جہنم سے ہم سب بچ جائیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی تربیت، اپنے صحابہ کی تربیت کس انداز سے کی تھی، بچوں کی تربیت کس انداز سے کی تھی۔ بچوں کی صحیح تربیت اگر کر دی جائے تو وہ ساری زندگی اسی پر قائم و دائم رہتا ہے، لیکن اگر بچے کی صحیح تربیت، صحیح انداز سے تربیت نہ کی جائے تو وہ کہیں نہ کہیں جا کر ٹھوکر کھائے گا، ہر حال میں کسی گڈھے میں جا کر گرے گا، شرک میں پھنس سکتا ہے، کفر میں پھنس سکتا ہے، بدعت و خرافات میں پھنس سکتا ہے، نفاق میں پھنس سکتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں جہنم میں لے جانے کے لیے، اور بہت سارے لوگ اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں آپ کو جہنمی بنانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی جائے تو آپ نے
اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے عبداللہ تھے ان کو کس انداز سے تربیت کی، ان کو کیا حکم دیا؟ آپ نے انہیں حکم دیا کہ اللہ کے حدود کا وہ خیال رکھیں، اس کا احترام کریں، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی اطاعت کریں، جن چیزوں سے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع فرما دیا اس سے باز رہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے ان چیزوں کا سوال نہ کریں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے، جن پر اللہ رب العالمین تنہا قادر ہے۔ اگر سوال کرنا ہو تو تنہا اللہ رب العالمین سے کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں، کسی اور سے مدد نہ مانگیں، کسی اور کے سامنے نہ جھکیں، کسی اور کو فریاد رس نہ سمجھیں، کسی اور سے فریاد کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو، اپنی جھولی کو نہ پھیلائیں۔ اگر اپنی جھولی کو پھیلانا ہے تو تنہا اللہ رب العالمین کے سامنے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی خود اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دن موجود تھا۔ آپ نے بیان فرمایا، یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، چند باتیں بتاتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حدود کی حفاظت کی جائے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اللہ تعالیٰ نے جو حد بیان کی ہوئی ہے اس سے تجاوز نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حد بیان کر دی کہ یہیں ٹھہر جاؤ، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی حدود کا احترام کیا جائے، اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات کی حفاظت کریں گے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو بچے کے ذہن میں سب سے پہلی بات جو بٹھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ نمبر 2، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حدود کی، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو گے، حفاظت کرو گے، پاسداری کرو گے، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا، ہر اعتبار سے تمہاری مدد کرے گا۔ تیسری بات آپ نے بیان فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اگر تمہیں سوال کرنا ہے، کچھ مانگنا ہے، کچھ احتیاج ہے، ضرورت ہے، ان احتیاجات اور ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم استعانت کرو، کسی سے مدد طلب کرو تو تنہا اللہ رب العالمین سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ طلب کرو۔ اپنی بگڑی بنانے کے لیے اپنا ہاتھ کسی اور کے سامنے نہ پھیلاؤ، اپنی پیشانی کسی اور کے سامنے نہ جھکاؤ، ان کے سامنے رکوع نہ کرو، ان کے سامنے سجدہ نہ کرو۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نہ اپنی جیب سے پیسے نکالو، نہ مرغے ذبح کرو، نہ بکرے ذبح کرو، نہ ہی ان کے اوپر دیگیں چڑھاؤ، نہ ان کے اوپر مٹھائیاں چڑھاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ اور یہ ساری چیزیں قبروں کے پاس مسلمان جو کر رہا ہے، محض اس لیے کر رہا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ولیوں کو اپنا دکھڑا سنائیں گے اور یہ سب چیزیں پیش کریں گے تو ولی صاحب خوش ہو جائیں گے، وہ اللہ تک ہماری بات پہنچائیں گے، اللہ سے لے کر ہمیں دے دیں گے۔ اللہ رب العالمین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں بچے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تمہیں مدد طلب کرنا ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں بچے کو سکھا دیا کہ مدد طلب کرنا ہے تو تنہا اللہ رب العالمین سے، اور نماز میں ہم اللہ رب العالمین سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کرتے ہیں۔ پوری نماز پر آپ غور کر لیجئے، ان کی دعاؤں پر غور کر لیجئے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہم اپنی حاجات اور ضروریات نہیں رکھتے ہیں، ساری ضروریات اللہ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ آپ نے اگلی بات بیان فرمائی، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ،
یہ جان لو، یہ یقین رکھو کہ سارے لوگ مل کر کے تمہیں کوئی کسی چیز کا نفع پہنچانا چاہے، کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، جتنے اللہ رب العالمین نے تمہاری تقدیر میں لکھ رکھا ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور اگر سارے لوگ مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے کہ اتنے میں تمہاری آزمائش ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف ہی پلٹنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین یہ پریشانیاں تو نے بھیجی ہیں تو یہ پریشانیوں کو رفع کرنے والا، ان کو دور کرنے والا اور ان کو اچھائیوں میں تبدیل کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پھر اس پر صبر کیا جائے اگر پریشانیاں لاحق ہو گئی ہیں تو، اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا جائے تو وہ پریشانیاں اللہ رب العالمین دور کر دیتا ہے۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے تقدیر بنائی ہے اور تقدیر میں ساری تفصیلات لکھ رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی، ساری زندگی وہ اسی پر قائم رہے۔ تو میرے بھائیو، بچپن میں ہی تربیت کرنی چاہیے اپنے اولاد کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ مسئول ہے، گھر کے اندر ماں مسئول ہے بچوں کی، ان کی تربیت کرنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ باپ کے اوپر عائد ہوتی ہے، پھر ماں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب اپنی رعیت کے بارے میں مسئول ہو، اللہ رب العالمین تم سے پوچھے گا اپنی اولادوں کو کس انداز میں چھوڑ کر کے آئے ہو۔ لہذا ہمارے پاس مشاغل کے انبار ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ ہم روزی روٹی کمانے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں اپنے اولادوں کے لیے، اپنے اولادوں کی طرف سے، اور ہم ساری زندگی کماتے رہیں اور ان کو ایسی چیزیں عطا کر دیں جس کی وجہ سے اس میں وہ پھنسے رہیں اور اپنی زندگی بھی خراب کریں، اپنی صحت بھی خراب کریں، اپنی تعلیم بھی خراب کریں اور اپنی آخرت بھی خراب کریں۔ لہذا اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انہیں اسلامی آداب سے آراستہ کریں، اسلامی آداب سکھلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے صحابہ کو اور ان کے بچوں کو سکھلایا تھا، ایک شاعر نے کہا، ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا يلين اذا قومته الخشب، باریک ٹہنی کو جب آپ سیدھا کریں گے تو وہ برابر ہو جائے گی، سیدھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ ابھی نرم ہے، لیکن جب وہ موٹی لکڑی بن جائے گی اور اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو جو ابھی نرم پھول ہیں، ان کے ذہنوں میں جو بات ڈالی جائے گی وہ قبول کریں گے، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں گے، وہ ساری زندگی اس پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا ہمیں اپنے اولادوں کی تربیت کرنی چاہیے بچپن ہی میں۔ اگر صحیح انداز سے ان کی تربیت ہو گئی تو ایسی صورت میں وہ اسی پر قائم و دائم رہیں گے۔ لیکن کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے نوجوانوں سے ہماری ملاقات ذاتی طور پر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، ہمارے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے، ہم اونچی پوسٹ پر ہیں، لیکن ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ وجہ انہوں نے بتائی، ہمارے والدین میں سے بھی کسی کو نہیں آتا ہے اور نہ انہوں نے اس کی جانب ہمیں ترغیب دلائی۔ جب باپ ہی اس انداز سے ہو، ماں ہی ان پڑھ ہو، اس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، وہ دنیا ہی میں مشغول ہو، تو اپنے اولاد کی جانب کیسے توجہ دے سکتے ہیں؟ تو کم سے کم ہمیں اپنے اولادوں کو قرآن تو پڑھا دینا چاہیے، اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے کم سے کم قرآن کے بارے میں سمجھاؤ کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی اس پیغام میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، ہم کیا کریں گے تو اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کریں گے۔ دنیا میں ہم ہمیشہ تو رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، ہم چاہے جتنا بھی مال کما لیں، جتنی بھی دنیا کما لیں، تو ہمیں اپنے اولادوں کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو بٹھانی چاہیے اپنے اولادوں کے ذہنوں میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
یہ سب سے پہلی بات بٹھانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسری آیت میں بیان فرمائے الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے بنو آدم، اے آدم کی اولادو، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، میری عبادت کرتے رہنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب یہ پیغام ہمیں سنا دیا ہے تو خود ہمیں بھی اس پر قائم و دائم رہنا چاہیے، اور اپنے اولادوں کو بھی اسی انداز سے تربیت کرنی چاہیے تاکہ وہ اسی پر قائم و دائم رہیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کے شکر گزار بندوں میں بنے رہو، اللہ کی شکر گزاری کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت کی توفیق دی ہے، سیدھا راستہ دکھایا، سیدھے راستے کی توفیق دی ہے، برداشت کرنے کی توفیق دی ہے، اللہ کے دین کو سمجھنے کی توفیق دی ہے۔ ورنہ شیطان تو اس بات پر آپ کو آمادہ کرے گا کہ آپ نہ قرآن پڑھے نہ پڑھائے، نہ اس کو سمجھے نہ سمجھائے، نہ دین کو سمجھے نہ سمجھائے، آپ چلے جائیں۔ دنیا میں مشاغل ہیں، مشکلات ہیں، یہ کام ہے وہ کام ہے، ہر انسان کے ساتھ کام ہے، تو شیطان ہر حال میں کوشش کرے گا کہ آپ کی صحیح تربیت نہ ہو، آپ کی اولاد کی بھی صحیح تربیت نہ ہو۔ لیکن اللہ رب العالمین آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ پہلے تربیت اس بات کی کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ قال اللہ ورسولہ اعلم۔ اے معاذ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے علم نہیں ہے۔ آپ نے بیان فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس حدیث میں یہ دو حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہم بندوں کے اوپر۔ جب ہم ساری زندگی اس پر قائم و دائم رہیں گے اور اسی پر ہمارا انتقال ہوگا تو اب اللہ رب العالمین کا حق بنتا ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر بندوں کا حق بنتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان بندوں کو ہمیشگی کا عذاب نہیں دے گا، ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا۔ آپ سے گناہیں ہوتی ہیں، ہر ایک سے گناہیں ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہر ایک کے پیچھے شیطان موجود ہے، آپ کو گمراہ کرے گا، بہکائے گا، سیدھے راستے سے ہٹائے گا، گناہ کا کام کروائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر گناہوں کا گٹھر نیکیوں کے گٹھر سے زیادہ ہو گیا، اللہ رب العالمین سزا دے سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین معاف بھی کر سکتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی گناہگار کو سزا دے گا تو اللہ رب العالمین کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی گناہوں پر سزا اس کو ملے، کیونکہ اللہ رب العالمین عدل کرے گا، انصاف کرے گا۔ اللہ رب العالمین کا نام العادل ہے، وہ قیامت کے دن عدل کے ساتھ پیش آئے گا، لوگوں کے ساتھ انصاف کرے گا۔ تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ گناہگاروں کو سزا ملے، لیکن جہاں اللہ رب العالمین عادل ہے وہیں رحمان اور رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کا تقاضا یہ ہوگا کہ ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور انہیں معاف کر دے۔ لیکن کون جانتا ہے کہ کس کو معافی ملے گی اور کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ عدل والا معاملہ کر دے گا؟ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس حدیث کے اندر بتایا کہ اللہ رب العالمین کا حق ہمارے اوپر ہے۔ یہ حق کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ ہماری موت نہیں آ جاتی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ کوئی کھڑا ہو کر سکتا ہے، کھڑا ہو کر کرے، کھڑا ہو کر نہیں کر سکتا، بیٹھ کر سکتا ہو، بیٹھ کر کرے، بیٹھ کر بھی نہیں کر سکتا ہے تو لیٹ کر کرے، لیٹ کر بھی نہیں کر سکتا آنکھ کے اشارے سے کرے، جب تک بندے کے ہوش و حواس قائم ہے اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ اسی پر انتقال ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔
اس آیت میں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین ایک نبی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ کیا کیا، کس انداز سے انہیں وصیت کی، انہیں نصیحت کی جب ان کی موت کا وقت قریب ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اس بات کی فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے انتقال کے بعد میری اولاد سیدھے راستے سے ہٹ جائے، اسی وجہ سے مرنے کے وقت نصیحت کی، مرنے کے وقت وصیت کی۔ آدمی وصیت کب کرتا ہے؟ مرنے کے وقت کرتا ہے۔ کچھ قیمتی باتیں ہوتی ہیں مرنے سے پہلے آدمی بتا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز تمہارے اوپر مخفی رہ جائے اور کوئی تمہارے ساتھ حادثہ پیش آ جائے۔ کوئی اہم بات انسان مرتے مرتے بتا جاتا ہے اپنی اولادوں کو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہوا؟ اذ قال لبنیہ، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، تو ان سب بچوں نے کہا، ان تمام بیٹوں نے کہا ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبائک، آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے جو کہ تنہا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے تابع دار رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں کہا، ان کا قصہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی انتقال سے پہلے، اور انہیں اس بات کی فکر تھی کہ میرے بیٹے تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرا انتقال ہو جائے گا، تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگ جاؤ؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا انتقال ہو جائے مجھے دفن کر دو اور میری قبروں کی پرستش کرنا شروع کر دو، میری قبر پر حاضری دے کر کے اس کے سامنے ماتھے ٹیکنا شروع کر دو، اس پر چڑھاوے چڑھانا شروع کر دو، مجھے سے مدد مانگنا شروع کر دو۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، وصیت کی کہ کس کی عبادت کرو گے؟ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اگر انہوں نے کی تو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر رکھی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیغمبر، کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کی فکر ہونی چاہیے خود اپنے لیے بھی اور اپنی اولادوں کے لیے بھی کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت میں کسی کو بھی شریک کرنے سے منع فرمایا، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ تو بچوں کے ساتھ، بچوں کی تربیت کے لیے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، نرمی کے ساتھ پیش آئیں، حسن سلوک ان کے ساتھ کریں، حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو بچوں پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم بچوں کے اوپر زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں، ہر وقت مارنا، پیٹنا، ان کو ڈانٹنا اور ان کی برائیوں کو ان کے سامنے پیش کرنا، تو بچے کے جو سائیکولوجی ہے وہ چینج ہوتی ہے، اور بچہ ہمیشہ اپنے آپ کو کم تر سمجھنا شروع کر دے گا، اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی میں ہوں ہی ایسا، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، وہ ایسا آپ نے بنایا ہے۔ اس کو خام خواہ اس پر پریشر ڈال کر کے، اس کو مار کر کے، اس کو گالی دے کر کے وہ ایسا ہی بنا ڈالا ہے۔ اگر اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے، تو آپ کے بچے بھی حسن و حسین بن سکتے تھے، اسی کردار کے حامل ہو سکتے تھے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے بچوں کے ساتھ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں قدم ناس من الاعراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چند دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اتقبلون صبیانکم، کیا تم لوگ اپنے بچوں کا بوسہ لیتے ہو؟ فقال نعم، تو آپ نے بیان فرمایا کہ ہاں۔ قالوا لکننا واللہ لا نقبل، تو ان دیہاتیوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اپنے بچوں کا کبھی بوسہ نہیں لیتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او املک ان کان اللہ نزع من قلوبکم الرحمہ، میرے اختیار میں کیا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں سے رحمت کو چھین لے، تمہارے دلوں میں رحمت نام کی کوئی چیز نہ ہو، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟
اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں سے یہ نرمی والی چیز چھین لی ہے، جبکہ یہ تربیت کا بہترین طریقہ ہے کہ بچوں کو بوسہ لیا جائے، ان کو پیار کیا جائے اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آ جائے۔ عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصف عبد اللہ و عبید اللہ و کثیر من بنی العباس۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کو اور عبید اللہ کو اور بہت سارے بچوں کو ایک صف میں کھڑا کرا دیتے تھے، ثم یقول من سبق الی فلہ کذا و کذا، تم میں سے جو شخص دوڑ کر کے پہلے میرے پاس آئے گا تو اس کو یہ انعام دوں گا۔ تو راوی بیان کرتے ہیں فیستبقون الیہ، تو بچے آپ کے پاس دوڑ کر کے جاتے تھے، فیقعون علی ظہرہ و صدرہ، تو وہ بچے آپ کی پیٹھ پر اور آپ کے سینے کے اوپر گر پڑتے تھے۔ تیز دوڑتے دوڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہوتے تھے، بچے آپ کے سینے کے اوپر یا آپ کے پیٹھ کے اوپر چڑھ جاتے تھے۔ فَيُقَبِّلُهُمْ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ڈانٹتے نہیں تھے، میں تو رسول اللہ ہوں، میں سب سے اونچا مقام رکھتا ہوں، بچوں تم لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹتے نہیں تھے، کرتے کیا تھے؟ فَيُقَبِّلُهُمْ، ان بچوں کا بوسہ لیتے تھے، وَيَلْتَزِمُهُمْ، اور ان کو اپنے ساتھ چمٹا لیتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، تربیت کا یہ بھی ایک انداز ہے، اس انداز سے بھی ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الظہر، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی۔ ثم خرج الی اہلہ، پھر وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے، وخرجت معہ، اور میں بھی ان کے ساتھ لوٹ گیا۔ فاستقبلہ ولدان، بچے آپ کے سامنے آ گئے، فجعل یمسح خدی احدہم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی بچے کے گال کو چھونے لگے، گویا کہ ایک پیار کا انداز ہے، ایک ایک کر کے بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گالوں کو چھونے لگے۔ قال جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اما انا فمسح خدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گال کو بھی چھوا، فوجدت لیدہ بردن، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی، وریحا، اور آپ کی خوشبو محسوس کی، کأنما اخرجہما من جؤنۃ عطار، گویا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو، جو عطار لوگ ہوتے ہیں یعنی جو خوشبو بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنے ہاتھ کو عطار کی تھیلی سے نکالا ہو، اس انداز سے آپ کے ہاتھ سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو پیار کیا، بڑے ہو کر کے وہ ان کے ذہنوں میں محفوظ رہا۔ وہی صحابی بڑے ہو کر کے حدیث روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کیا اور آپ کی خوشبو مجھے آج تک محسوس ہو رہی ہے۔ کیا بڑی بات نہیں ہے؟ اس انداز سے بھی تربیت کی جا سکتی ہے اپنے بچوں کی، اور اپنے گھر والوں کے، چاہے بھائی کا بچہ ہو، بہن کا بچہ ہو، چاہے کسی اور کا ہو، اس انداز سے بھی اپنے بچوں کی تربیت کی جا سکتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں، قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کا بوسہ لیا۔ وعندہ الاقرع بن حابس، ان کے پاس اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال الاقرع، تو اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ان لی عشرة من الولد، میرے 10 بچے ہیں، ما قبلت منہم احدا، میں نے ان میں سے کسی ایک کا کبھی بھی بوسہ نہیں لیا۔ فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب دیکھا، آپ نے بیان فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر نہیں رحم کرتا ہے اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ رحمت میں سے ہے، بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کا بوسہ لیا جائے، ان کے ماتھے کا بوسہ لیا جائے اور ان کا احترام کیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اگر وہ آتے ہیں مسجدوں میں انہیں آنے دیا جائے، کیونکہ یہ مستقبل کے امام ہوں گے، مستقبل کے نمازی وہی ہوں گے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو مسجدوں سے دور رکھیں گے تو آپ ان سے پھر امید مت رکھیے کہ وہ کبھی آئیں گے مسجدوں میں۔ اگر وہ بچپن میں آ رہے تو انہیں آنے دیجیے۔
انہیں اپنے ساتھ لائیے. بچے پیچھے کھیلنے دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ آپ کو دیکھ کر کے ہی نماز کا طریقہ سیکھیں گے. کہ آپ نے اپنے گھر میں جب بھی نماز پڑھی ہو اور آپ کے چھوٹے بچے ہوں اور وہ بچہ آپ کے ساتھ کبھی کھڑا ہو گیا اور کبھی کچھ دور کھڑا ہو گیا، آپ نے نہیں دیکھا کہ جب آپ رکوع میں جاتے ہوں گے اور وہ بچہ بھی رکوع میں جاتا ہوگا اور آپ کی طرف دیکھ رہا ہوگا سر ٹیڑھا کر کے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اپنے بچوں کو جب آپ سجدے میں گئے ہوں گے تو آپ کا بچہ بھی سجدے میں گیا ہوگا اور کیسی حرکتیں کر رہا ہوگا؟ وہ کس سے سیکھ رہا؟ آپ سے. اگر ان بچوں نے آپ کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھا ہو تو آپ کبھی بھی امید مت رکھیے کہ وہ نمازی ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں نماز کی تربیت کرنی چاہیے اپنے بچوں کی. یہ تیسرا پوائنٹ ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی اس پر قائم و دائم رہیے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے. نحن نرزقک، بلکہ ہم خود آپ کو رزق عطا کرتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام ان لوگوں کا ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو تقوی شعار ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا یا نہیں دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے نماز کی وصیت کر گئے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا اور جو تمہارے ماتحت لونڈیاں ان کا بھی خیال رکھنا، ظلم نہیں کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی قائم و دائم رہے، نماز پڑھتے اور پڑھاتے رہے اور اپنے اولادوں کی بھی تربیت کرتے رہے. انبیاء کا طریقہ ہی یہی رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، انہوں نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. ومن ذریتی، میری ذریت کو بھی. وتقبل دعا، اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ رب العالمین نے قبول کی. اس وجہ سے اسماعیل علیہ السلام بھی نماز پڑھتے رہے اور نماز پڑھنے کا حکم دیتے رہے اپنے گھر والوں کو. اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی. تو باپ کی دعا قبول ہوئی، بیٹا بھی اسی راہ پر چلا، اور انہی کی نسلوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا بچوں کو بھی، کیونکہ بچوں کی صحیح تربیت کر دی جائے تو وہ اس پر قائم و دائم رہیں گے. صبر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مر الصبی بالصلاۃ، بچوں کو نماز کا حکم دو. اذا بلغ 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. واذا بلغ 10 سنین فَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا، اگر وہ 10 سال کا پہنچ گیا اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو اسی کے مطابق مارو. یہ نہیں ہے کہ آپ زوردار مارنا شروع کر دیں کہ ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، اس انداز سے نہیں. جتنا بچہ تحمل کر سکتا ہے اور اس کے دل میں خوف بیٹھ سکتا ہے کہ نماز چھوڑنے پر مار پڑے گی، 10 سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مارو تاکہ وہ نماز پڑھنے کا عادی بنے. میرے بھائیو، آپ کا کیا خیال ہے وہ بچہ بڑا ہو کر کے 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، 35 سال کا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا، پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا ہے؟ میرے بھائیو، ایسے بچے کو جو 40 سال کا ہو گیا ہے اس کو اسی حساب سے مارو. بڑا ہو کر کے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہوا ہے، اللہ کے حکم کے توڑنے کا خیال کیسے آ گیا؟ میرے بھائیو، یہ اللہ رب العالمین کی تربیت ہے. اگر ہم اس بات پر سنجیدگی کے ساتھ نہیں سوچیں گے اور سنجیدگی کے ساتھ عمل پیرا نہیں رہیں گے تو کون کرے گا؟ کون عمل پیرا ہوگا؟ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال قیامت والے دن اسی نماز کے بارے میں ہوگا. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے پہلا فریضہ یہی نماز ہے. یہی نماز ہمارے لیے نور بن کر کے آگے، روشنی بن کر کے آگے، جس کی روشنی میں ہم پل صراط پار کر سکیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو. وہم ابناء 7 سنین، جب ان کی 7 سال کی عمر ہو اسی وقت انہیں نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور اگر 10 سال کے پہنچ جائیں نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان کو مارو، مار کر کے انہیں نماز پڑھاؤ. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ،
اور پھر انہیں اپنے ساتھ سونے مت دو. 10 سال کا بچہ ہو گیا ہے تو اپنے قریب میں سونے مت دو. اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ سوتے ہیں تو ان کا بستر الگ کر دو. لیکن نہیں صاحب، بچہ ہمارے ساتھ ہی سوئے گا، ابھی تو چھوٹا ہے اور وہ ساری حرکات دیکھ رہا ہوتا ہے اور ساری چیزیں اپنی میموری میں رکھے ہوئے ہوتا ہے. جیسا وہ دیکھتا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے صحیح تربیت نہیں کی، غلط تربیت کی. جس غلط تربیت کا نتیجہ ہے کہ اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا اور وہی کام وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، دوسری بہنوں کے ساتھ، دوسرے بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ وہی کر رہا ہے جو اس نے دیکھا تھا. میرے بھائیو، رات کے نماز کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بت عند خالتی میمونہ، میں اپنے خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سویا ہوا تھا. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. بعد ما امسا، جب رات ہو گئی تو آئے. فقال اصلی الغلام، کیا بچے نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا نعم، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں بچے یعنی ابن عباس نے نماز پڑھ لی ہے. میرے بھائیو، یہی ابن عباس ہیں جو اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سوئے ہوئے تھے، اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. جب رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوئے ہیں تو یہ بھی بیدار ہوئے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ جب امام کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھی جائے تو کدھر کھڑا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے بائیں کھڑے ہو گئے. بچے تھے، انہیں نہیں معلوم تھا مسئلہ، آئے آپ کے بائیں کھڑے ہو گئے. امام کہاں کھڑا ہوتا ہے جب 2 آدمی ہو تو؟ مقتدی کدھر کھڑا ہوتا ہے؟ دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے. وہ بائیں جانب کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے پکڑا اور پیچھے سے پکڑ کر کے دائیں کیا، اور انہوں نے وہ حدیث روایت کی. تو میرے بھائیو، بچوں کی تربیت ہونی چاہیے. اپنی خالہ کے پاس سوئے ہوئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو یہ بھی اٹھے نماز پڑھنے کے لیے. آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کیسی تربیت کی تھی، ان کا ایمان کس انداز کا تھا، کس طریقے سے بچے اٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے. کیا ہمارے بچے ایسے کر رہے ہیں؟ کتنے ایسے بادشاہوں کے سیرت میں ملتا ہے، یہیں کے جو بادشاہ ملک عبدالعزیز ہوئے ہیں، ان کے جو شہزادے، چاہے ملک فہد ہوں، عبداللہ ہوں، چاہے کوئی اور ہوں، کئی علماء سے ہم نے سنا ہے کہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ جب وہ نماز کے لیے فجر کے لیے نکلتے تھے، اگر کوئی ان کے ساتھ بچہ سویا ہوا مل گیا جب وہ نماز پڑھ کر آئے، بالٹی میں پانی بھر کر کے، چاہے جاڑا ہو، گرمی ہو، برسات ہو، اس کے اوپر ڈال دیتے تھے. میرے ساتھ نماز کے لیے کیوں نہیں گئے؟ پھر وہ خیال نہیں کرتے تھے یہ شہزادے ہیں، شہزادے ہونے سے پہلے نماز کا فریضہ، نماز تو نے کیوں نہیں پڑھی؟ کیا ہم نے ایسا کیا ہے یا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے آپ تو جنت میں جائیں لیکن آپ کا بیٹا جہنم میں جائے؟ آپ نہیں پسند کریں گے تو آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ دنیا میں ذرا سختی کے ساتھ پیش آئیے، تاکہ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا بھی، آپ کی اولادیں بھی، آپ کے گھر والے بھی، آپ کا اسرہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں رہے. ہشام بن عروہ بن زبیر کہتے ہیں، کان ابی یأمر الصبیان بالصلاۃ، میرے والد یعنی عروہ بن زبیر، میرے والد اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. اذا عقلوہا، جب وہ سمجھدار ہو جاتے، کیسے نماز پڑھنی چاہیے، جب انہیں ذرا سمجھ آنے لگتی تھی تو انہیں نماز کا حکم دیتے تھے. والصیام، اور روزے کا بھی حکم دیتے تھے. اذا اطاقوہا، جب وہ روزہ رکھنے لائق ہو جاتے تھے. بچہ بھوک برداشت کر سکتا ہو تو روزہ رکھنے لائق ہو گیا تو اسے روزہ بھی رکھواتے تھے. تو یہ بھی تربیت ہے، اور ہم تو اس پر تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی. اپنے بچوں کو جتنا وہ روزہ رکھ سکتا ہو ہم روزہ رکھواتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. تو یہ تو صحیح طریقہ ہے، لیکن نماز کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے ہمیں اپنے اولاد کی تعلیم کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی دنیا بھی بنا سکے، اپنی آخرت بھی بنا سکے. صبح و شام کی جو دعائیں ہیں انہیں سکھانا چاہیے، یہ بھی ہماری اسلامی تعلیم کا حصہ ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ما یمنعک ان تسمعی ما اوصیک بہ، تمہیں کون سی چیز مانے ہو رہی ہے
کہ تو وہ چیز نہ سنے جس کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، ان تقولی اذا اصبحتی و اذا امسیتی، کہ جب تم صبح کرو یا شام کرو تو اپنی زبان سے یہ پڑھا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچی فاطمہ کو یہ دعا سکھائی اور بیان فرمایا کہ تو یہ دعا کیوں نہیں پڑھتی ہے؟ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں کہا گیا ہے یا حیو، اے زندہ، اللہ رب العالمین ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ رہے گا، یا قیوم قائم بذات ہی اللہ رب العالمین، برحمتک استغیث، تیری رحمت کا میں طلبگار ہوں، تیری رحمت کا استغاثہ کر رہا ہوں، تیری رحمت کا طلبگار ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، میری تمام چیزیں ہیں ان کو پورا کر دے، ان کی اصلاح فرما دے، جتنی حاجات اور ضروریات ہیں ان کی اصلاح فرما دے، انہیں درست کر دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد مجھے نہیں کرنا، کیونکہ میرا نفس اتنا کمزور ہے کہ شیطان بھی اس کو گمراہ کر سکتا ہے۔ پلک جھپکنے کے برابر بھی اگر مجھے میرے نفس کے سپرد کر دیا گیا تو میں سیدھے راستے سے بھٹک کر کسی اور راستے پر چلا جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین جب تیری رعایت ہوگی، تیری توفیق میرے شامل حال ہوگی، تیرے سیدھے راستے سے کبھی نہیں جاؤں گا ادھر ادھر۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ دعا سکھائی، بیٹی یہ دعا پڑھتے رہنا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت ہے، دعائے قنوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی الوتر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھائی کہ میں وتر کی نماز میں یہ دعا پڑھا کروں، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت یافتہ بنا دے، ان لوگوں میں بنا دے جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کو تو نے ہدایت دی ہے، وعافنی فی من عافیت، اور مجھے عافیت دے ان لوگوں میں جن کو تو نے عافیت دی ہوئی ہے، وتولنی فی من تولیت، اور میری نگہبانی کر ان لوگوں میں جن کی تو نگہبانی کرتا ہے، وبارک لی فیما اعطیت، اور جو تو نے مجھے رزق عطا کیا اس میں برکت دے، وقنی شر ما قضیت، اور جس شر کا تو نے فیصلہ کر لیا اللہ تعالیٰ مجھے اس میں سے نکال لے، مجھے اس سے بچا لے، انک تقضی ولا یقضی علیک، اللہ تو فیصلہ کرتا ہے، تیرے اوپر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، انہ لا یذل من والیت، جس کی تو سرپرستی کرے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، ولا یعز من عادیت، اور جس سے تو دشمنی کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے، تبارکت ربنا وتعالیت، اللہ رب العالمین تو برکت والا ہے، ہمارے رب تو برکت والا ہے اور تو بلند و بالا ہے، استغفرک واتوب الیک، اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز میں پڑھنے کے لیے یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی۔ تو جب ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں کیا یہ دعا ہمیں یاد ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ دعا یاد کرائی ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو خصوصیت کے ساتھ یہ دعا سکھائی ہے، اور اس کے الفاظ پر آپ غور کریں کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے تعلیمات میں سے، اسلامی تعلیمات میں سے، اسلامی آداب میں سے یہ ہے کہ کھانے پینے کے تعلق سے بھی اپنے بچوں کو ہدایت کر دی جائے، انہیں تعلیم دے دیا جائے۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کھانے کے دوران میرے ہاتھ کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے۔ عربوں کا طریقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، بڑا سا صحن لیتے ہیں، اس میں چاول مثلاً ہے، گوشت ہے، فلاں ہے، ڈھکاں ہے، تو بچہ کہیں سے بھی ہاتھ مار لیتا ہے۔ تو عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری پرورش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کھانا لگتا تھا تو میرے ہاتھ کبھی ادھر جاتے تھے، ادھر جاتے تھے، ادھر جاتے تھے، بچہ کہیں سے بھی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، تربیت کرتے ہوئے 3 باتیں بیان فرمائی۔ آپ نے بیان فرمایا، یا غلام، اے بچے، سم اللہ، پہلے بسم اللہ کرو، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔
3 آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ میرے بھائیوں، جو کھانا، جو مشروب، جو چائے ہم پیتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر اگر نہیں پیتے ہیں تو وہ سارا کھانا، دانا، پانی، جو کچھ بھی ہے وہ شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ اپنے شیطان کو شکم سیر کریں اور آپ کا پیٹ ہی نہ بھرے، کھائے جائیں، بھوک ہی نہیں ختم ہو رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بسم اللہ آپ نے پڑھا نہیں، شیطان کا پیٹ بھرا جا رہا، آپ کا پیٹ خالی ہو رہا ہے، آپ کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے، اور اگر کوئی شخص بھول جائے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جب کھانے کے درمیان آپ کو یاد آ جائے، حتیٰ کہ آخری لقمہ ہی کیوں نہ بچا، اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لو، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس کے اول اور آخر کی ابتدا اللہ کے نام سے۔ تو جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا آخری لقمہ کھانے سے پہلے، چبانے سے پہلے یا منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، تو شیطان جتنا بھی کھانا کھا چکا ہوگا وہ الٹی کر کے فرار ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پیٹ میں کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ بسم اللہ پڑھا ہوا کھانا وہ کھا ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں بچے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، پہلے بسم اللہ پڑھنا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا، بائیں ہاتھ سے پانی نہیں پینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا بھی ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا بھی ہے، اور ہم انسان ہیں، شیطان نہیں ہیں، لہذا ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، دائیں ہاتھ سے پانی بھی پینا چاہیے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ ادھر ادھر ہاتھ لگاؤ گے، جھوٹا ہاتھ ممکن ہے کہ اس کو کراہیت بیٹھ جائے اور وہ کھانا چھوڑ کر کے ہٹ جائے، تو آپ نے اس کو بھوکا لوٹا دیا اپنے اس رویے کی وجہ سے۔ اس لیے اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ اگر متنوع قسم کا چیز موجود ہے اور سفرے لگے ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں، ادھر سے کوئی چیز کھا لیا، ادھر سے کھا لیا، کوئی بات نہیں، لیکن چاول وغیرہ جیسی چیز ہو تو ہر حال میں اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے بیٹے کی، ظاہر ہے کہ ہمارے گھر میں بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بیاہ کر کے دوسرے کے پاس چلی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ آئلی مسائل پیش آتے ہیں، جیسے ہمارے گھر میں بھی مسائل پیش آتے ہیں، تو آئلی مسائل سب کے گھر میں پیش آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی آئلی مسائل پیش آئے، تو آپ نے اس کا حل کیسے نکالا؟ اس نزاع کو بڑھنے نہیں دیا۔ باپ تھے، بیٹی کے گھر گئے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں موجود نہیں ہیں۔ بیٹی سے پوچھا، علی کہاں ہیں؟ بیٹی سے دریافت کیا، این ابن عمک، آپ کا چچا زاد کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، کان بینی و بینہ شیء فغاضبنی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان تھوڑا تو میں ہو گئی، مجھے غصہ آیا، میں نے کچھ کہہ دیا، فخرج، وہ نکل گئے گھر میں سے۔ فلم یقل عندی، میرے پاس انہوں نے قیلولہ نہیں کیا، قیلولہ انہوں نے نہیں کیا میرے پاس۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا، کہا کہ انظر این ہو، جاؤ تلاش کرو علی رضی اللہ عنہ ہیں کہاں۔ وہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا، یا رسول اللہ هو فی المسجد راقد، اے اللہ کے نبی، علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں سوئے ہوئے ہیں۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ مضطجع، وہ پہلو کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ قد سقط رداؤہ عن شقہ، ان کی جو چادر تھی ان کے دائیں جانب سے ہٹی ہوئی تھی، جدھر سے اوڑھ کر کے وہ سوئے ہوئے تھے اوپر سے گری ہوئی تھی نیچے، وَأَصَابَهُ تُرَابٌ، اور ان کو مٹی لگی ہوئی تھی۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسحہ عنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کو ان سے ہٹانے لگے۔ وَيَقُول، اور آپ نے کہا، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، اے ابو تراب اٹھ جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بڑھنے نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ بلا کے لاؤ اس کو میرے پاس، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کرتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا اور کہا کہ آپ کا چچا زاد ہے کہاں؟
تاکہ بیٹی کو بھی اس بات کا یقین رہے کہ یہ چچا زاد ہے، اور ان کو بھی احساس دلوایا اس بات کا کہ میں بیٹی کا باپ ہوں، اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ بات کو بڑھنے نہیں دیا۔ تو بیٹی کے گھر میں داماد کو نہ پا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس لیا، قیلولہ یہاں کیوں نہیں کر رہے، کہاں غائب ہیں؟ اس بات کا نوٹس لیا، بیٹی سے پوچھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری صورتحال سن کر کے آپ نے خاموشی نہیں اختیار کی، بلکہ اصلاح کرنے کی کوشش کی، اصلاح کرنے کی کوشش کی، اور اس بات کو پھیلایا نہیں، اپنے خاندان میں ادھر ادھر جا کر کے بات پھیلایا نہیں، بلکہ خود ہی وہاں معاملہ رفع دفع کیا۔ تو یہ بھی ایک تربیت کا انداز ہے۔ آج ہمارے گھر میں مشاکل اس قدر بڑھے ہوئے کیوں رہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بھی چاروں طرف رائتا پھیلا دیتے ہیں، اور جو بیوی صاحبہ ہے وہ بھی رائتا پھیلا دیتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورے خاندان میں تناؤ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اگر آپ اپنی بیٹی کے ساتھ خیر خواہ ہیں، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ خیر خواہ ہیں، تو وہیں پر معاملہ رفع دفع کریں۔ جو بات ہے اس کو پکڑ کر کے معاملہ وہی رفع دفع کریں، اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں کہ میں نے تمہارے پیروں میں اپنی بیٹی کو تم نے ہم پیروں کی جوتی بنا رکھا ہے، جیسے چاہو گے رکھو گے۔ اس قسم کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ اگر اس قسم کے الفاظ استعمال کریں گے تو آپ کی بیٹی کا شوہر بھی کچھ نہ کچھ بول دے گا، اور بول دے گا تو پھر آپ کی کیا شان رہ جائے گی۔ تو میرے بھائیو، انا کا مسئلہ نہیں، بلکہ معاملوں کو رفع دفع کرنا چاہیے، ماحول کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے اگر رشتہ داریوں کو صحیح رکھنا ہے تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بہت ساری تربیتی پہلو موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باز پرس نہیں کی، اور نہ کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار کیا، باز پرس نہیں کی۔ آپ نے کون سے الفاظ استعمال کیے، اس نے کیا کہا، باز پرس نہیں کی۔ ہو گیا جو ہو گیا، ہو گیا جو ہو گیا، وہیں سے بات ختم کرو، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے۔ اپنے چہرے پر بھی ناراضگی کا تاثر نہیں آنا چاہیے کہ صاحب مجھے تو پتہ لگ گیا آپ نے کیا کیا ہے۔ اگر آپ اپنی زبان سے کچھ اظہار کریں گے تو وہ بھی مزید کچھ نہ کچھ بول دے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تربیتی پہلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چھوڑ گئے ہیں۔ اس انداز سے ہم اپنی تربیت کریں گے، اپنے اولاد کی تربیت کریں گے، میرے بھائیوں، ہمارا گھر بسا رہے گا، اپنی بیٹی کا گھر بسا رہے گا، اپنے بیٹوں کا گھر بسا رہے گا۔ انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک انداز اسی حدیث میں یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بدن پر جو مٹی لگی ہوئی تھی اپنے ہاتھ سے جھاڑ رہے تھے۔ رسول اللہ ہیں، کوئی معمولی ہستی نہیں ہیں۔ اٹھ کر کے وہاں گئے، تلاش کروایا، تلاش کرنے کے بعد مٹی کو خود اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک نیا کنیتی لفظ دیا، وہ کیا تھا؟ ابو تراب۔ قم یا ابا تراب، ابو تراب یعنی مٹی میں لتھڑے ہوئے آدمی، اٹھو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کنیت مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، کیونکہ رسول اللہ نے یہ الفاظ مجھے دیے تھے۔ میرے بھائیو، یہ تربیتی انداز ہے، اس میں ایک مزاح کا پہلو بھی ہے۔ مٹی میں یہاں سوئے ہوئے ہو، گھر چھوڑ کر کے، بستر چھوڑ کر کے، یہ بھی ایک مزاح کا پہلو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے یہ لفظ استعمال کیا۔ بچوں کی تربیت کے ایک پہلو میں سے یہ ہے کہ بچوں کو کے ساتھ شفقت کیا جائے۔ اگر ان کو روتا دیکھ لیا جائے تو ان کو چپ کرانے کی کوشش کی جائے، جو بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہوں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کس انداز سے یہ معاملہ کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اشہد لخرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دے کر کہتا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، حتیٰ کننا ببعض الطریق، یہاں تک کہ ہم ایک راستے میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو سن لیا کہ وہ رو رہے ہیں، بچے تھے وہ دونوں رو رہے ہیں، دونوں ماں کے پاس، یعنی بیٹی فاطمہ کے پاس ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری تیزی کے ساتھ آگے بڑھائی، یہاں تک کہ ان کے پاس گئے، اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے تو آپ نے جو الفاظ استعمال کیے، ما شأن ابنی، میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، یعنی بچوں سے آپ مخاطب ہیں، میرے بچوں کو کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ تو بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے کیا اپنے بچوں کے ساتھ، ما شأن ابنی، میرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ قالت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا العطش، ان کو پیاس لگی ہوئی، اس وجہ سے رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ تم میں سے کسی کے پاس پانی ہے، جو صحابہ وہاں موجود تھے ساتھ میں، تو آپ نے بیان فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس پانی ہے، تو کسی کے پاس بھی پانی نہیں ملا۔ پہلے مشکیزیں چلتے تھے، مشکیزوں میں کسی کے پاس پانی نہیں ملا، ایک قطرہ بھی پانی نہیں ملا کسی کے پاس بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا ناولینی احدہما، ایک بچے کو مجھے دو، دونوں میں سے ایک مجھے پکڑا دو۔ تو انہوں نے پردے کے پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچہ دے دیا۔ بچہ جب لے لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فضمہ الی صدری، آپ نے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، بہت اعلیٰ مقام آپ کا ہے، لیکن بچے کو سینے سے لگا لیا۔ آپ کو اس بات کا خیال نہیں کہیں پیشاب نہ کر دے، کہیں کچھ اور نہ کر دے، نہیں صاحب، بچوں کے ساتھ پیار لگاؤ، خصوصیت کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ کار دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی کیا، تو اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن وہ چیختا رہا، چپ نہ ہوا بچہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نکالی اور اپنی زبان نکال کر کے ان کے منہ کے قریب کر دیا، یہاں تک کہ بچہ اسے چاٹتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بچہ چاٹتا رہا یہاں تک کہ وہ پرسکون ہو گیا، گویا کہ اس کے منہ میں پانی چلا گیا ہو، کھانا چلا گیا، کچھ بھی جو بھی چلا گیا ہو، بہرحال بچے کو تسکین ہوگی، وہ خاموش ہو گیا، رونے کی آواز بند ہو گئی۔ لیکن دوسرا بچہ روتا رہا، برابر ماں کے پاس روتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس دوسرے کو بھی دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بچے کو بھی لیا، تو آپ نے ان کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جیسا پہلے بچے کے ساتھ کیا تھا، پھر دونوں کی رونے کی آواز بند ہو گئی۔ امام حسمی کہتے ہیں مجموع الزوائد میں، اخرجہ الطبرانی، اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، وہ جمیع رواته ثقات، اس کے تمام راوی صحیح ثقہ ہیں، یعنی یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھ لیں، بچوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا، اپنے نواسوں کے ساتھ کیا کیا جب وہ رو رہے تھے۔ کیا ہم نے ایسا کیا اپنے نواسوں کے ساتھ، اپنے پوتوں کے ساتھ، اپنی پوتیوں کے ساتھ، یا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو لوگ کرتے ہیں۔ تو ہمیں تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے، آپ کے افعال سے ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ہم تربیت کس سے حاصل کریں گے؟ اپنے نبی سے، چاہے بچوں کے سلسلے میں ہو، بیویوں کے سلسلے میں ہو، بیٹوں کے سلسلے میں ہو، دوستوں کے سلسلے میں ہو، دشمنوں کے سلسلے میں ہو، حکومتی معاملات ہوں، غیر حکومتی معاملات ہوں، تمام معاملات میں ہم کس کو دیکھیں گے؟ اپنے رسول کو دیکھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دنیا میں آپ نمونہ اپنے اعمال کو چھوڑ گئے، صحابہ نے گواہی دی، بیان فرمایا ہے، آپ کے ایک ایک حرکات کو نقل کیا، بیان کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرنی چاہیے جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اپنی بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی تربیت کی، اسی انداز سے ہمیں پیش آنا چاہیے بچوں کے ساتھ۔ تو میرے بھائی، ایک صالح معاشرہ جنم دے گا، بہترین معاشرہ بنے گا۔ لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ کم سے کم ہم دینی تعلیمات سے بہرور تو ہوں، کم سے کم ہمیں تو معلوم ہو سنت کے بارے میں۔ جب ہمیں معلوم ہوگا تب نہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے، جب ہمیں ہی نہیں معلوم ہوگا تو بچوں کو کیا بتائیں گے؟ بچے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، موبائل کے ذریعے سے جو کچھ بھی انہیں دکھائی دے رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے بچوں کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں، اور پوری دنیا کھلی پڑی ہے، چاہے اچھی چیزیں ہوں چاہے بری چیزیں ہوں۔ تربیت وہ کہاں سے لیں گے؟ وہیں سے لیں گے، وہیں سے لیں گے جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں پہلے سیکھنا چاہیے، پھر اسی انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔
تو ہم اپنے بچوں کے ایمان کو بچا سکیں گے، ورنہ ہمارے بچوں کا ایمان بگڑ جائے گا۔ دنیا میں بہت سارے ایمان کے ڈاکو موجود ہیں جو آپ کے بچوں کے ایمان کو خراب کریں گے، شرکیات میں پھنسائیں گے، کفریات میں پھنسائیں گے، اور بدعات و خرافات میں، نفاق میں، ہر چیز میں پھنسائیں گے، اور آپ کا بچہ پھنس کر رہ جائے گا۔ آپ تو جنت میں چلے جائیں گے لیکن آپ کا بچہ پیچھے رہ جائے گا، اس کی ٹرین چھوٹ جائے گی، اس کی فلائٹ چھوٹ جائے گی، آپ اڑ جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں خود اپنی فکر ہونی چاہیے اور اپنے بچوں کی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔